جی یہاں ذرا رک کے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مہینے ہیں محرم کا، ربیع الاول کا، رمضان کا، ان کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ ان کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے مہینے ہیں جس طرح مثال کے طور پر فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ یہ مہینے ہیں، یا ہمارے انڈیا میں بھارت میں مہینے یا پنجاب میں استعمال ہوتے ہیں ساون، بھادوں، چیت، وساخ وغیرہ اس نوعیت کے نام ہیں. تو اسی طرح یہ بھی یعنی رمضان کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے. یہ نام کوئی اسلام نے نہیں رکھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے ان مہینوں کا تعین نہیں فرمایا. یہ پہلے سے عربوں کے اندر رائج تھے، یعنی ان مہینوں کا تعین پہلے سے موجود تھا. جہاں تک سال کا تعلق ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان مہینوں کا تعین پہلے سے موجود تھا اور یہی نام تھے. ان ناموں میں سے بھی کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے رکھا ہو. مگر ہمارے اسلامی کیلنڈر میں تو بالکل یہی نام ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا ہجری کیلنڈر بنا ہے، اسلامی کیلنڈر بھی کہا جا سکتا ہے یا مسلمانوں کا کیلنڈر بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ مناسب جو لفظ ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے، یعنی جو ہجرت کے موقع سے شروع ہوا. یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے مشورے سے اور خصوصاً حضرت علی کے مشورے سے، یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کے مشورے سے یہ بات طے کی گئی کہ اب مسلمانوں کا ایک باقاعدہ سال کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. تو وہ کیسے شروع کیا جائے؟ جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں یا نصارہ کے ہاں جب سال شروع ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع سے شروع کیا جاتا ہے. تو سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو سال ہے اس کو وہ کہاں سے شروع کریں. ایک تو چیز یہ طے تھی کہ وہ قمری سال ہوگا، یعنی وہ شمسی اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے ہوگا. تو جب یہ چیز تو پہلے سے طے تھی، عربوں کے اندر رائج بھی تھی، تو اسی کو اختیار کیا گیا. اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا آغاز اس وقت کیا جائے جب ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک طرح سے ریاست قائم ہوئی ہے. ریاست کب قائم ہوئی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں. اس موقع سے یعنی ہجرت کے موقع سے اس سال کا آغاز کیا جاتا ہے. لیکن اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. ان کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے.